یہاں پر بہت مزیدار بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سیگمنٹ میں اب آ گئے ہیں نیکسٹ، جس کا نام ہے قصہ ایک نبی علیہ السلام کا. تو جناب میرے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم روزانہ ایک نبی کا قصہ شیئر کیا کریں گے، ان کو کہانیاں سنائیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے کچھ سوال بھی کریں گے، ان کو گفٹس بھی دیں گے. اس کے لیے پر سب سے پہلے ہم ان سے ذرا نام پوچھتے ہیں. بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مہرما. اچھا جی. عنایا. آپ؟ محمد ایان شیخ. جی. ماہنور. اچھا ماہنور، آپ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک. کون سی کلاس میں آپ؟ 6. اوکے. آپ؟ عنایا. دو عنایا ہے ہمارے پاس. اچھا جی. آپ کا کیا نام ہے؟ انابیہ. ماشاء اللہ. اور آپ؟ میرا نام طلبیہ فروغ ہے. واہ جی واہ، کیا دیکھیں کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں ہم بچوں کا. تو بچوں میں آپ سے سب سے پہلے ایک چیز پوچھوں گی کہ یہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے سارے نبی ہیں، کتنے نبی ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، کہ ٹوٹل کتنے نبی ہیں پتہ ہے؟ نہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں میسج پہنچانے کے لیے اپنا یہاں دنیا میں میسنجرز بھیجے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، رسول ہیں. اور ان میسنجرز کو کہ کتنے ان کی تعداد ہے اب تک، جب تک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000. 1,24,000. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. کتنے آئے؟ 1,24,000. گڈ. یہ یاد رکھنا ہے سب، ٹھیک ہے نا؟ میں کویسچنس پوچھتی جاؤں گی بیچ بیچ میں، صحیح ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت بنائی. ٹھیک ہے، ہم کس کا ذکر کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے دنیا میں کون آئے؟ حضرت آدم. ماشاء اللہ بھائی، واہ واہ، بچوں کو تو سب پتہ ہی ہے. تو ہم آج حضرت آدم کا قصہ ہی شیئر کریں گے. وہ سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا تھا، کیسے حضرت آدم دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور اس سے پہلے اس وقت فرشتے تھے اور جن تھے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا نا فرشتے اور جن. تو وہ تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو کہا کہ میں ایک اور مخلوق بنانے والا ہوں جو تم سے افضل ہوگی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ سب سے پہلے انسان تھے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے نبی بھی. ٹھیک. اور اب جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. اچھا، مانور نام ہے آپ کا؟ ہاں، مانور کو سب پتہ ہے. پھر کیا ہوا تھا مانور؟ سب فرشتوں نے کیوں سجدہ کرا، اور پھر ایک فرشتہ مطلب ایک جن تھا حضرت ابلیس علیہ السلام. حضرت نہیں، ہاں جن تھے شیطان جو ہے وہ ابلیس علیہ السلام نہیں، ابلیس. تو اس وقت تو وہ اللہ کا برگزیدہ وہ تھا. وہ تھے نا فرشتے تھے، پھر وہ جن بن گئے. نہیں، پھر اس کو شیطان نہیں. اب میں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں کو اور جنوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا، کچھ نام ان کو سکھلائے، اور وہ نام ان کو نہیں پتہ تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ان کو سجدہ کرنے کو جب کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، پر ایک نے انکار کیا. وہ اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا، ہے نا. اس نے منع کیا کہ نہیں، میں تو اس سے اوپر ہوں، میں تو اس سے زیادہ ہوں، میں افضل ہوں اس سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان بنا دیا. جی کیوں یہاں ہمیں سبق ملتا ہے. سجدہ نہیں کر رہے تھے. ہاں، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا نا. اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو اللہ کا حکم بجا لانا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے اللہ نے کہا ہے ہمیں وہ ماننا ہے. ہم کو کبھی بھی اللہ سے کوسچن نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے. ٹھیک. تو کیا ہوا پھر؟ حضرت آدم جنت میں تھے. حضرت آدم پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت تو بہت خوبصورت سی جگہ ہے، وہاں جانور تھے، وہاں پھل تھے، وہاں میوے تھے، ساری اچھی چیزیں تھیں. تھوڑے دنوں تک تو حضرت آدم وہاں رہے. اس کے بعد حضرت آدم نے خواہش کی. کس چیز کی؟
کہ حضرت آدم کو ساتھی کی ضرورت پڑی، پھر حضرت آدم کی ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہی پسلی سے پیدا فرمایا، کسی حضرت بی بی حوا کو. کس کو؟ جی حضرت بی بی حوا کو. اور حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنایا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جناب یہاں تو آدھی اسٹوری تو بچوں نے ہی سنا دی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک پھل تھا، ایک درخت تھا، اس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا. پھر شیطان نے اپنے ساتھ ایک اسنیک یعنی کہ ایک جانور کو جمع کیا اور کہنے لگا، پھر حضرت حوا کے پاس آ کے رونے لگا کہ اس پھل کو کھا لو یہ گمراہ کیا نا ان کو تاکہ وہ کریں ایسا کچھ کہ وہ کریں اور وہ کھائیں. کیونکہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تیرے بندے ہیں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اس نے یہ پرامس کیا تھا اللہ سے، اور وہ کوشش کرتا رہا. اس نے یہ کوشش میں ایک دن وہ کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا نے وہ پھل کھا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، انہیں جنت سے نکال دیا. اور وہ دنیا میں آ پھر گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے آدم، موت سے پہلے حج کیجئے. تو پھر موت کا نام سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے بولا، اے میرے پیارے اللہ، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دعا تھی جو ہم مانگتے ہیں، اور آپ گھر جب جائیں گے تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں گے کہ وہ دعا آپ کو سکھائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ دعا تھی جو حضرت آدم مانگتے رہے اور روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. نبیوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی. یہ لغزشیں تھیں، یہ اسی لیے تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بھی ایک سٹارٹ کرنا تھا نا اس دنیا کو بھی، کیونکہ وہ تو جنت میں تھے. تو پھر اس طرح سے دنیا سٹارٹ ہو گئی. تو ہمارے پہلے نہیں ہم ابھی حضرت آدم کی کہانی سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ہم جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، جب ان کا قصہ سنائیں گے، اور حضرت یونس کا، وہ حضرت یونس تھے جی. حضرت یونس ابھی ہم حضرت یونس کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو اب مجھے سب سے پہلے اب میں کچھ کویسچنس کرتی ہوں. مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلی جو خاتون ہے، جو عورت اللہ نے بنائی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حوا. حضرت بی بی حوا. بالکل صحیح. اور یہ بتاؤ کہ دعا تو ابھی تم لوگ کو یاد نہیں ہوئی ہوگی، وہ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے اور وہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ انہی دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ اللہ کے بہت اسپیشل نبی ہیں، تو ان کی ہی دعا کے ذریعے ہم بھی اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کل ہم ملیں گے، کل ہم جب بات کریں گے تو کل ہم حضرت یونس علیہ السلام کی بات کریں گے. پہلے سے بتا رہی ہوں، تھوڑا سا پڑھ کے آنا، ٹھیک ہے. پر میں آج جو میں نے دعا سکھائی ہے نا، وہ کل سنوں گی، صحیح ہے؟ پکا؟ یہ ہے کس چیز کی؟ ہاں، یہ دعا اللہ سے جب ہم کوئی توبہ مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس کا ٹرانسلیشن بھی پھر آپ جب اپنے پیرنٹس سے کہو گی نا، تو وہ آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ دعا سکھائیں گے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی دعا سیکھیں تو ہم اس کو ٹرانسلیشن بھی، ہمیں اس کی ٹرانسلیشن پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے ناظرین ہمارے بھی بہت سارے بچے اور تھے جو یہاں سے چلے گئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ ابھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے. تو انشاءاللہ کل سے ہمارے ساتھ وہ سارے بچے موجود ہوں گے، اور یہ سارے مزیدار بچے، اور جس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے.